پاکستان کی ریاست اور افواج پاکستان نے یہ کیا تو جناب ملک علیحدہ ہو گیا. سر یہ ایک ڈرامہ ہے. اس طرح کے جناب لوگ رکھے ہوتے ہیں کہ جو اپنے لیڈنگ ٹی وی چینل، لیڈنگ جناب اخبارات کے اندر پھر یہ کالم لکھتے ہیں سکوتے ڈھاکہ سکوتے ڈھاکہ. عالمی اسٹیبلشمنٹ نے اور یہود اور ہنود نے حامد میر جیسے باریک وارداتیے رکھے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان. آج صرف ایک ٹاپک ہے اور وہ ٹاپک ہے سابق امیر جماعت اسلامی جناب محترم سراج الحق صاحب نے اس آزاد کشمیر کے اندر جو موساد ایکشن کمیٹی ہے اس کی طرف سے جو دنگا فساد، فتنہ فساد، طائف الملوکی، افراتفری، چھینا چھپٹی اور مارا ماری کا ماحول گرم کیا ہوا ہے، اس کے اوپر سراج الحق صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کیا ہے. اس کا کل میں نے ٹویٹ کے ذریعے سے ہی جواب دیا تھا، لیکن آج میں ایک بڑے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کروں گا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جماعت اسلامی وہ پارٹی ہے جس نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، کشمیری مجاہدین کی سپورٹ کے حوالے سے، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے اور پھر میاں طفیل محمد صاحب، میاں طفیل محمد سے لے کے محترم قاضی حسین احمد صاحب مرحوم، اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اس کے بعد منور حسن صاحب اور پھر یہ محترم سراج الحق صاحب، انہوں نے اور اب نعیم الرحمان صاحب، انہوں نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر کا جھنڈا اور ڈنڈا وہ بلند رکھا ہے. کیونکہ میں نے ایک اچھا خاصا وقت گزارا ہے. میری ساری گرومنگ اسلامی جمعیت طلباء سے لے کے شباب ملی، پاسبان اور جماعت اسلامی میں نے ایک وقت گزارا ہے، تو میں یہ ساری چیزیں جانتا ہوں. ان کا جو اس ایشو کے اوپر ٹویٹ آیا وہ انتہائی افسوسناک ہے. ایک ہومیوپیتھک قسم کا پاپولزم کے اوپر مبنی. پاپولزم کہتے ہیں کہ عوام غلط ہے یا ٹھیک ہے، اس کی اکثریت جس سائٹ پہ چلنا شروع ہو جاتی ہے، عوامی رہنما اس معاشرے کا، اس سوسائٹی کا، اس کے علم و ادب سے متعلقہ لوگ، اس کے قلم سے متعلقہ لوگ، اس کے ممبر رسول پہ بیٹھنے والے متعلقہ لوگ، اس کے علماء کرام، اس کے دانشور، اس کے پولیٹیکل لیڈر، عوام کی اس پاپولزم کا شکار ہو کر اس رائے کا، اس نیریٹو کا، وہ بھی اس سائٹ پہ بھاگنا شروع کر دیں گے، وہ بھی وہی نیریٹو اڈاپٹ کر لیں گے. اس کو کہتے ہیں پاپولزم کی پالیٹکس. لیڈر کبھی پاپولزم کی پالیٹکس کا شکار نہیں ہوتا. یہ ایک بات سن لیں جو میں نے اپنی ساری لائف دین دنیا کی تعلیم یونیورسٹی کالجز کے اندر پڑھ کے، پھر اس کے علاوہ ذاتی حیثیت میں اپنی ایک اچھی خاصی لائبریری کے اندر دنیا کے انقلابات کی، تاریخ کی، ہسٹری کی، پالیٹکس کی جتنی کتابیں پڑھی اور دنیا کے جتنے انقلابات آئے ان کی اسٹڈی کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقلاب، ان کی تحریک، اس کے بعد کے جتنے مسلمانوں کے اور غیر مسلمس کے جتنے انقلاب فرانس، انقلاب برطانیہ، انقلاب رشیا، انقلاب ایران، جتنے روم سے لے کے مصر تک کی تہذیبوں کی جو اسٹڈی کی، میں ایک کنکلوژن بتا دوں کہ پاپولزم کا شکار بندہ لیڈر نہیں ہوتا. وہ ایک راہ چلتا، ایک سطحی ذہن کا شخص ہوتا ہے، وہ لیڈر نہیں ہوتا. لیڈر کا کیا کام ہوتا ہے؟ لیڈر کا کام ہوتا ہے جو حق بات ہو، چاہے وہ اس پاپولزم کے اگینسٹ ہو، وہ اپنی عوام کو بتانا، اپنے کارکنان کو بتانا، اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو بتانا کہ نہیں بھائی جان، رستہ اصل یہ ہے، یہ نہیں ہے، طریقہ کار یہ ہے، یہ نہیں ہے، نیریٹو یہ ہے، یہ نہیں ہے. یہ لیڈر کا یہ کمال ہوتا ہے. قائد اس کو کہتے ہیں، لیڈر اس کو کہتے ہیں. اس کو نہیں کہتے کہ ساری دنیا جس سائڈ پہ بھاگ رہی ہے وہ بھی بھاگنا شروع کر دے، وہ بھی وہی نیریٹو اڈاپٹ کر لے، صرف اس وجہ سے کہ عوام کے خوف سے، عوام کے ڈر سے، اکثریت کے خوف سے، اکثریت کے ڈر سے کہ یار میری ذات کے اوپر، میرے خاندان کے اوپر، میرے معاش کے اوپر، میری عزت کے اوپر، میرے وقار کے اوپر کوئی دھچکا نہ لگ جائے، کوئی حملہ آور نہ ہو جائے، تو چلو میں بھی وہی جناب وہی ڈھول بجانا شروع کر دوں، وہی ناچ گانا شروع کر دوں جو ساری عوام لگی ہوئی ہے. تو پاپولزم کا شکار ہو کر لیڈر نہیں چلتا. ایک تو آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں، پہلی چیز. اگلی چیز، اب میں آپ کو بڑے سٹیپ بائی سٹیپ جناب سراج الحق صاحب کا یہ بیان کیوں آیا، یہ ٹویٹ کیوں آیا، اور پھر کس طریقے سے پاکستان کے اندر 1971 کے بعد پاکستان کے اندر جتنے نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں،
لسانیت کے گروہ، صوبائیت کے گروہ، فتنہ فساد کے گروہ، فرقہ واریت کے گروہ، جتنے پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے عالمی اسٹیبلشمنٹ، یہود اور ہنود، صہیونیت، اسرائیل اور انڈیا، اور پھر ان کے پیچھے ان کے ماسٹرز، انہوں نے پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کے خواص کو اپنی کارروائیوں کو احسن طریقے سے سر انجام دینے کے لیے ایک ڈراوا رکھا ہوا ہے، ایک ڈراوا۔ اس ڈراوے کو، اس خوف کو پیش کرنے کے لیے انہوں نے ڈالرز کے اوپر ناچنے والی رکھیلیں رکھی ہوئی ہیں، طائفیں رکھی ہوئی ہیں، سیاست کے میدان میں بھی، معاشرت کے میدان میں بھی، صحافت کے میدان میں بھی، تجزیہ نگاروں کے میدان میں بھی، اینکرز کے میدان میں بھی، سوشل میڈیا میں بھی، الیکٹرانک میڈیا میں بھی، پرنٹ میڈیا میں بھی، ہر جگہ پہ ایک ڈراما ان کو اور ایک خوف ان کی طرف سے ڈالا جاتا ہے پاکستان کی عوام کو کہ ان انسرجنسی کرنے والے، ان رول آف لا کو توڑنے والے، ان لا قانونیت برپا کرنے والے، ان پاکستان کے خلاف گندی ننگی زبان استعمال کرنے والے، ان پاکستان کی اساس کو تباہ کرنے والے، ان اسلحہ اٹھانے والے، ان فتنہ گری کا بازار گرم کرنے والوں کے خلاف خبردار کوئی رول آف لا کی عملداری مت کریں، ان کو قانون کی ٹکٹکی پہ چڑھا کر ان کے خلاف سخت کارروائی نہ کریں، نہیں تو کیا ہوگا؟ نہیں تو جناب آپ دیکھ لیں 1971 کے اندر مشرقی پاکستان میں پاکستان کی ریاست اور افواج پاکستان نے یہ کیا تو جناب ملک علیحدہ ہو گیا۔ سر یہ ایک ڈراوا ہے، یہ ایک خوف ہے، یہ ایک ٹول ہے جو 1971 کے بعد سے لے کے اب تک پاکستان کے اندر جو بیسیوں ایونٹس ہوئے، جو اس وقت بھی پچھلے 20-25-30 سال سے پاکستان کے اندر بلوچستان، کے پی کے، ٹی ٹی پی، اب آزاد کشمیر، جناب ٹی ایل پی، نقدہ کوکا کی تحریک، فلاں تحریک، جو بھی نیگیٹو گروہ، نیگیٹو ایلیمنٹ، نیگیٹو تحریک پاکستان کے اندر لا لیسنس کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے خلاف جب ریاست پکڑنے کی کوشش کرتی ہے، ان کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، ان کو کنٹیل کرنے کی کوشش کرتی ہے، ان کو قانون کے مطابق اور دنیا کے تمام ممالک میں جس انداز سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اس انداز سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو پھر حامد میر جیسے باریک وارداتیے اور اس طرح کے بے تحاشا لوگ صحافت کے میدان میں، قلم کے میدان میں، مذہب کے میدان میں، دانشوری کے میدان میں، سیاست کے میدان میں جناب پال کے رکھے ہوئے عالمی اسٹیبلشمنٹ نے اور جناب یہود اور ہنود نے پاکستان کے اندر، وہ پھر جناب کہتے ہیں خبردار اگر آپ نے ٹی ٹی پی کے خلاف یہ ایکشن کیا تو جناب 1971 کا تماشا آپ دیکھ چکے ہیں، مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا، ذرا سا بی ایل اے کے خلاف ایکشن کرنے لگو، خبردار یہ اگر تم بی ایل اے کی حقوق کی جنگ ہے، اگر اس کے خلاف قانون نافذ کرو گے، ان کو پکڑو گے، ان کو ٹکٹکی پہ چڑھاؤ گے، ان کی قتل و غارت گری کے اوپر قانون نافذ کر کے قانون کے مطابق ان کو سزا دو گے، تو پھر دیکھ لینا 71 کی طرح کا واقعہ رونما ہو جائے گا۔ کشمیر کے اندر 3 سال سے مسلسل چیزیں ثابت ہیں کہ انڈیا، را، موساد، عالمی طاقتیں موجودہ جناب آپ کی خلیج کے اندر جناب ایران ورسز عراق اور ایران ورسز امریکہ اور اسرائیل، اس جنگ کے تناظر میں پاکستان کے مثبت کردار کو امت مسلمہ کے حوالے سے اس کے صلے میں ہر چیز ثابت ہو گئی ہے کہ یہ پاکستان کو سبق سکھایا جا رہا ہے، لیکن ڈراوا دینے کے لیے کہ ریاست پاکستان، انتظامیہ، پولیس، انفورسمنٹ ایجنسیز وہ کوئی ایسا کردار ادا نہ کریں بر وقت کہ ان لوگوں کو گرفت ہو سکے اور یہ پکڑ میں آ سکے اور ان کی اس پوری تحریک کو جناب کنٹرول کیا جا سکے اور ان کی اس سلگتی ہوئی چنگاری کو پر وقت دبایا جا سکے۔ اس کے لیے جناب یہ حامد میر سے لے کے یہ بڑے بڑے ننے خان، پھنے خان، حاجی ثناء اللہ، رانا پروین، جناب نیک پروین بی بی ٹائپ کے جناب وہ اسکالر، لیڈر، ارباب بست و کشاد میدان میں آ جاتے ہیں
وہ آ کے کہتے ہیں نا جناب یہ نہ کریں وہ نہ کریں. 1971 کا واقعہ, 1971 کا سقوط مشرقی پاکستان, سقوط ڈھاکہ, یہ ڈرامہ. اب آپ سمجھ جائیں اب مسئلہ کیا ہے. ایک بات کلیئر سن لیں, ہم بھی سیاست کے طالب علم ہیں, اپنی ساری زندگی سیاست میں گزاری ہے. سیاست اور صحافت یہ ہے, اور اللہ پاک کا کرم ہے, نبی پاک کے صدقے پڑھنے لکھنے کا شوق ہے, پڑھنے لکھنے کی عادی ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, جو مشرقی پاکستان کا ڈراوا دیتے ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے, مشرقی پاکستان 3-4 ہزار کلومیٹر کے فاصلے پہ, 5,000 کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود ایک ایسا خطہ کہ جو چاروں طرف سے انڈیا کے اندر گھرا ہوا اور باقی سرا جناب آپ کا سمندر کے ساتھ, بالکل 80% انڈیا کے اندر گھرا ہوا, بلکہ 85% اور 15% جناب آپ کا سمندر کے ساتھ. وہاں پر پاکستان کا وہ حصہ علیحدہ کرنا بڑا آسان تھا. تعصب پیدا کر کے, لسانیت کا جھنڈا بلند کر کے, عصبیت کا جھنڈا بلند کر کے, منافرت کا جھنڈا بلند کر کے, جو انڈیا کی را نے اور مکتی باہنی جس کا نریندر مودی کارکن تھا, جس نے 2015 میں 15 اگست کو بنگلہ دیش پہ ڈھاکہ میں کھڑے ہو کے حسینہ واجد کے ساتھ کھڑے ہو کے فخر سے کہا تھا کہ ہاں میں بھی جناب بنگلہ دیش بنانے کی تحریک میں شامل تھا اور مکتی باہنی کا کارکن تھا. جس طریقے سے حامد میر اور اس کے والد کو فرینڈز آف دا لبریشن آف دا بنگلہ دیش کا حسینہ واجد نے جناب ایوارڈ دیا تھا. بنگلہ دیش کی تحریک آزادی کے دوست, بنگلہ دیش کی تحریک آزادی کا جو دوست ہے وہ پاکستان کا کیا ہوا؟ کیا وہ پاکستان کا دوست ہوگا؟ نہیں, وہ پاکستان کا غدار ہوگا. تو جناب یہاں پر صورتحال یہ تھی مشرقی پاکستان کی. اب جناب مشرقی پاکستان نہیں ہے, اب پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا وہ ٹیریٹریز ہیں جہاں پر الٹا بھی لٹک جائے تو کوئی مائی کا لال پاکستان سے علیحدہ نہیں کر سکتا. نہ پاکستان کے ایک گلی تک کو بھی, ایک گلی 4 گھروں کی کوئی گلی ہے نا, اس کو بھی کوئی پاکستان سے علیحدہ نہیں کر سکتا. اور دنیا کے اندر اس وقت بھی انڈیا سمیت دنیا کے اندر 20 ممالک ہیں کہ جنہوں نے اپنی ٹیریٹریز کے جو نیگیٹو ہیں, انلیگل ہیں, جن کے اوپر ان کے ناجائز قبضے ہیں, ڈکلیئرڈ ناجائز قبضے ہیں, اقوام متحدہ کے رولز کے مطابق ناجائز قبضے ہیں, انہوں نے 100 سال ہو گیا, 50 سال ہو گیا, 80 سال ہو گیا, ان سے کوئی مائی کا لال جو ہے نا 1 انچ زمین واپس نہیں لے سکا, نہ کوئی UN ہو, تو نہ کوئی امریکہ, تو نہ کوئی افریقہ. تو پاکستان سے لیکن ایک ڈراوا رکھا ہوا ہے. وہ ڈراوا دکھا کے پاکستان کی عوام کا, پاکستان کی ریاست کا, پاکستان کے ماس مائنڈ کو یرکاتے ہیں کہ کسی غدار وطن کے خلاف رول آف لا کے تحت قانون کی عملداری مت کرو. بے ایمان مزاری پاکستان کو گالی دے, پاکستان کی فوج کو گالی دے, افواج پاکستان کو گالی دے, اپنی جانیں قربان کرنے والے اور اپنی جان افریقہ سپرد 26 کروڑ پاکستانیوں کی خاطر کرنے والے سپاہیوں کو, حوالداروں کو, کپتانوں کو, لیفٹیننٹوں کو, میجروں کو, کرنیلوں کو گالیاں دے, لیکن اس کے خلاف قانون نہ بالکل عمل میں لاؤ گے تو 1971 مشرقی پاکستان, سقوط ڈھاکہ. جناب یہ چیزیں چھوڑ دو. یہ آج میں نے جو لمبی آپ کو ساری تمہید سمجھائی ہے, یہ انٹرنیشنل صہیونی طاقتوں کا اور انڈین را کا ایک ایسا ایجنڈا ہے کہ وہ جس گروہ کو پالتے ہیں نا پاکستان میں, اس کو جناب کروڑوں ڈالرز دیتے ہیں. ان کے لیے حامد میر کی طرح کے اور اس طرح کے جناب لوگ رکھے ہوتے ہیں کہ جو اپنے لیڈنگ ٹی وی چینل, لیڈنگ جناب اخبارات کے اندر پھر یہ کالم لکھتے ہیں سقوط ڈھاکہ, سقوط ڈھاکہ. تو سقوط ڈھاکہ کی صورتحال یہ تھی کہ وہ 4-4.5 ہزار کلومیٹر دور چاروں طرف سے انڈیا کے اندر گھرا ہوا تھا. وہ نیچرلی وہاں پہ یہ چیزیں کنسیکوینٹلی تعصب, لسانیت اور صوبائیت کے نتیجے میں وہ بڑا آسان تھا وہاں پہ پاکستان کے خلاف سازش کو مٹیریلائز کرنا. یہ پاکستان ہے اس طرح جڑا ہوا. تو پہلی چیز تو یہ. اچھا, اب اسی ٹول کے تحت یہ جو ڈراوا اور خوف ہے,
پاکستان کے اندر کچھ نہ سمجھ، نہ فہم، کج فہم یا پاپولزم کا شکار. اب میں نے پاپولزم کا اور یہ جو سکوت ڈھاکہ والا ایشو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے نا، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے. اب میں آتا ہوں سراج الحق صاحب کی جناب اس ٹویٹ کی طرف کہ انا کے بت پاکستانی ریاست کو توڑ دینے چاہیے اور اپنے لوگوں کی ان دھروں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو گھروں سے نکلے ہیں ان کے مطالبات تسلیم کر لینے چاہیے. سراج الحق صاحب، آپ اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ تھے، میں اسلامی جمعیت طلبہ راولپنڈی ڈویژن کا ناظم تھا. ہم نے اکٹھے کام کیا ہے، پھر جماعت اسلامی میں بھی کیا ہے. میں حیران ہوں آپ کے اس ہومیوپیتھک ٹویٹ کے اوپر. نہ یہ ٹویٹ آپ کے انڈین اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آیا، نہ مقبوضہ کشمیر کے مجاہدین اور عوام کو سمجھ آیا، نہ آزاد کشمیر کے شہریوں کو سمجھ آیا، نہ موساد ایکشن کمیٹی کے ان بدماشوں کو، رساگیروں کو سمجھ آیا، نہ پاکستان کی سول اسٹیبلشمنٹ کو، نہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، نہ مجھے، کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. آپ نے یہ 38 مطالبات ان کے پڑھے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے آپ کے اس ٹویٹ کے اوپر اور آپ کے اس بیان کے اوپر. آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، آپ سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان ہیں. یہ ٹویٹ کرنے سے پہلے آپ کو جماعت اسلامی کی موجودہ قیادت سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے تھا. آپ مجھے یہ بتائیں سراج الحق صاحب، آپ کو پتہ ہے ان کے جو 38 مطالبات ہیں اس میں سے 2 مطالبات یا 3 مطالبات کیا ہیں؟ ایک مطالبہ یہ ہے کہ 12 نشستیں ختم کرو، کوئی مقبوضہ کشمیر کے مجاہدین کا، کوئی مقبوضہ کشمیر کے حزب المجاہدین کا، کوئی مقبوضہ کشمیر کے کسی بزرگ کا، کسی بوڑھے کا، کسی عورت کا جس کے 10-10 15-15 20-20 50-50 خاندان کے افراد شہید ہو گئے 1947 سے لے کے 1999 اور 1999 سے لے کے 2026 تک، وہ ہجرت کر کے آئے پاکستان کی خاطر، پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں لے کے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر. ان کا کوئی کشمیر کی سیاست سے تعلق نہیں، ان کا کوئی مسئلہ کشمیر سے تعلق نہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کا مسئلہ کشمیر سے لینا دینا ہی نہیں ہے، ان لوگوں کے متعلق کہہ رہے ہیں جن کی وجہ سے مسئلہ کشمیر پوری دنیا کے اندر، اقوام متحدہ کے اندر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور ایک ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہے. اور جس مسئلہ کشمیر اور جس مقبوضہ کشمیر کی خاطر جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی حسین احمد مرحوم اور ساروں نے، مجھ سمیت، ہم نے جناب قربانیاں دی، ہم نے کروڑوں اربوں روپیہ اکٹھا کیا کئی سالوں میں. اس پہ میں قطع نہیں جاتا کہ وہ ٹھیک لگا غلط لگا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر انا کا بت ریاست کا ہے کہ جناب ہم نے یہ نہیں ماننا کہ مقبوضہ کشمیر کے مجاہدین اور عوام کی سیٹیں ختم کر کے ان کی کشمیر کے ایشو کے ساتھ اور کشمیر کی عوام کے ساتھ اور کشمیر کی اسمبلی کے ساتھ تعلق توڑ دینا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ انا کا بت ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ان کی بات مان لو، تو پھر کدھر گیا وہ ساری کے ساری جدوجہد آزادی کشمیر؟ پھر کدھر گئی وہ اربوں روپے کی فنڈنگ عوام سے؟ پھر کدھر گیا جناب وہ حزب المجاہدین؟ پھر کدھر گئی وہ سید صلاح الدین؟ کدھر گیا وہ میجر مست گل؟ کدھر گیا وہ برہان الدین وانی؟ کدھر گیا وہ پچھلے 60-70 سال اور خصوصاً 89 سے لے کے اب تک جناب جماعت اسلامی کا وہ پورے کا پورا نیریٹو جو کشمیر کے نام پہ جناب اربوں روپے کے فنڈ اکٹھے کرنا، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے، کشمیر کے بغیر مسئلہ کشمیر نامکمل ہے. تو بھائی وہ کدھر گیا؟ انا کا بت توڑ کے اگر ان کی بات مان لیں یہ والا نقطہ، تو پھر آپ تو بالکل زیرو، مائنس، آپ کی پارٹی بھی مائنس. آپ لوگوں کو تو سارا اپنا بوریا بستر گول کر کے گھر چلا جانا چاہیے نا. اور دوسرا آپ کی اطلاع کے لیے سراج الحق صاحب، افسوس یہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہی کچھ نہیں، آپ پاپولزم کا شکار ہوئے. میں نے شروع میں پاپولزم اور سکوت ڈھاکہ اس کی پوری تشریح کی ہے اس وجہ سے تاکہ اب جب میں آپ کے حوالے سے بات کروں تو پبلک کو بھی سمجھ آئے اور آپ کو بھی سمجھ آئے. جناب والا یہ آپ پاپولزم کا شکار ہوئے ہیں. آپ نے کہا یار ایک سائٹ پہ سارے بھاگ رہے ہیں، او بھائی اے آئی کا دور ہے، الگوریدم کا دور ہے، سوشل میڈیا کی جھوٹی ویڈیوز آڈیوز کا دور ہے، جھوٹی فوٹوز کا دور ہے. ایبسلیوٹلی
یہ سب کچھ جناب عالمی اسٹیبلشمنٹ اور یہود و ہنود کے ہاتھ پہ ٹیکنالوجیز ہیں. یہ ساری کی ساری سوشل میڈیا ایپس ادھر سے کنٹرول ہوتی ہیں. فیاض الحسن چوہان کی ٹویٹ اگر ریچ کم آتی ہے اس وجہ سے آتی ہے کہ وہ پرو پاکستان، پرو اسلام ہوتی ہے، پرو ریاست ہوتی ہے. ایک غدار وطن گیلے تتر کی جناب اور غلیظ اعظم شہزاد اکبر کی اگر جناب 1 گھنٹے کے اندر جناب آپ کی 100K میں چلی جاتی ہے تو ساری کی ساری اجیت دیول نیٹ ورک اور آپ کی صہیونی طاقتوں کی اور زیک گولڈ سمتھ اور جمائمہ گولڈ سمتھ کے جناب سپورٹ کے ساتھ ہوتی ہے. اتنی چیزیں آپ کو سمجھ نہیں ہے. امیر جماعت اسلامی آپ رہے ہیں، پارٹی کے مرکزی جناب آپ صدر رہے ہیں، امیر رہے ہیں، تو آپ پاپولزم کا شکار ہو کر آپ نے یہ سارا بیان دیا. اور آپ کو دوسرا اور حیرت انگیز ایک اور آپ کو بتا دوں، آپ نے تو پڑھا ہی نہیں نا 38 مطالبے، پاپولزم کا شکار ہو گئے. سب سے الارمنگ مطالبہ ان 38 میں سے آئین پاکستان، قانون پاکستان، آئین آزاد کشمیر، قانون آزاد کشمیر کے اندر جو صدر، وزیر اعظم اور اراکین اسمبلی کا جو حلف ہے اور ان کے چیف جسٹس سپریم کورٹ اور جو لیڈنگ جو 1-2 اور جو آپ کے اوتھ ہیں ان کو تبدیل کیا جائے اور اس میں جو پاکستان کے ساتھ لائلٹی اور الحاق پاکستان کی جد و جہد کے ساتھ لائلٹی، یہ پورا سبجیکٹ چینج کیا جائے. اور ایک نئی انہوں نے جناب سجیسٹ کیا حلف جس کے اندر نہ پاکستان کا تذکرہ ہے نہ الحاق پاکستان کا تذکرہ ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں. آپ نے کہا AI کے ذریعے سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے جناب پبلک کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر ایک جناب پاپولزم کا جناب ایک بازار گرم ہے، چلو اسی بھی چھک دئیے جناب ایک حاجی صلاح اللہ بن کے جناب ایک ٹویٹ ہم بھی کر دیں. آپ نے نہیں دیکھا یار آپ کی قیادت پہ مقبوضہ کشمیر کی عوام کے اور مجاہدین کی کیا کیا جد و جہد ہوتی رہی ہے. آپ نے نہیں یہ سوچا کہ آپ کے قاضی حسین احمد صاحب اللہ پاک نے جنت الفردوس پہ جگہ دے، ان جیسا دبنگ لیڈر، عظیم لیڈر، اس نے کیا کیا جناب کشمیر کی عوام کے لیے اور کشمیر کے مسئلے کے لیے. آپ نے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ مفکر اسلام، پیر و مرشد، آپ نے ان کی آئیڈیالوجی کیوں نہیں سمجھا؟ پاپولزم کا شکار ہو گئے، پاپولزم. اور دوسرا وہ جو ڈراوا عالمی اسٹیبلشمنٹ نے اور یہود اور ہنود نے حامد میر جیسے باریک وارداتیے رکھے ہوئے ہیں کہ جو اپنے ہر کالم کے اندر، ہر ویلاگ کے اندر، ہر الیکٹرانک میڈیا کے پروگرام کے اندر ذرا سا پاکستان کی ریاستی ادارے غداروں کے خلاف کوئی ایکٹ کرنے لگتے ہیں تو ان کو سکوت ڈھاکہ کا اور سکوت مشرقی پاکستان کا ڈراوا دے کے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اور روک بھی دیا جاتا ہے. آپ نے ان چیزوں کا آپ شکار ہوئے. خدا را تھوڑا سا ریویو کریں اپنے اس بیانیے کے اوپر. بھی لوگوں کے دل دکھے ہیں، میرا بھی دل دکھا ہے، کیونکہ میں سو اختلاف کروں سیاسی جماعت اسلامی کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اور قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ. تو آپ اپنے اس رویے پہ اور اس ٹویٹ کو بیک آؤٹ کریں، اس کو ڈیلیٹ کریں اور اس موساد ایکشن کمیٹی کے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور پھر چاہے آپ کی وہاں پر 5000 کے مجھے پہاڑی علاقے میں یار 5000 بندہ اکٹھا کریں جناب، آپ کی پوری سڑکیں جناب بھر جاتی ہیں. پہاڑی علاقے میں جناب آپ 100 گاڑیوں کا جلوس لے کے نکلے پہاڑوں میں جناب، آپ سڑکوں پہ پورے کا پوری جناب آپ کی روڈ جیم ہو جاتی ہے پورے 24 گھنٹے کے لیے. تو آپ اس 5000 6000 7000 معصوم لوگ کے جو ان دیہڑی دار موساد ایکشن کمیٹی کے جناب انڈین را اور موساد کے ہاتھوں میں بکے ہوئے ان بدماشوں، ان غنڈہ گردوں، ان رسا گیروں کے ہاتھوں جناب یہ جو معصوم شہری استعمال ہو رہے ہیں 5000 8000 10000، اس کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ پورا پاکستان کا نیریٹو، پورا مسئلہ کشمیر، پورا انٹرنیشنل لیول پہ 80 سال کی ہزاروں لاکھوں جانوں کی قربانی کشمیر کے ایشو پہ وہ سارا کچھ بالکل لپیٹ دے. نہیں بھائی جان، یہ ذرا آپ اپنا ریویو کریں. یہ میں نے ایک بڑی علمی ادبی گفتگو رکھی ہے. لیڈر کبھی پاپولزم کا شکار نہیں ہوتا. لیڈر ہمیشہ سچی بات بتائے گا، ساری عوام کو بری لگے وہ سیدھا راستہ بتائے گا، وہ لیڈر ہوتا ہے. اور دوسرا یہ سکوتے ڈھاکہ والا جو نا حامد میر جیسے وارداتیے
ان کے جناب ہر کالم کے اندر سکوت ڈھاکہ میں نے سمجھا دیا. 4,000 میل دور چاروں طرف سے گھرا ہوا ایک ٹیریٹری تھی. یہ پاکستان ہے. چمڑی ادھیڑ کے رکھ دیں گے اگر کسی نے پاکستان کی 1 انچ زمین کو علیحدہ کرنے کی کوئی کردار بھی ادا کیا. یہ ہر پاکستانی کا عزم ہے. ریاست کا بعد میں ہوگا, ریاستی اداروں کا بعد میں ہوگا, قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بعد میں ہوگا. آخری بات, ہم امن کے خواہاں ہیں لیکن یہ اہل دشمن یاد رکھیں, یہ پاک وطن ہے جہاں اپنی, اور جان تو سب کو پیاری ہے. تھینک یو ویری مچ.